السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر جو نرسریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں یا نرسریوں کے فارم ہوتے ہیں، ان جگہوں پر کس طریقے سے یہ پلانٹس لوگ تیار کرتے ہیں، تو کس طریقے سے پھر آگے پودا خوبصورتی میں آتا ہے تو اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ دراصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میں نے بھی 2 پودے اپنے مدر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی سال ہو گیا ہوگا یا 1.5 سال ہو گیا ہوگا، میں نے اس کے اوپر پروگرام پہلے بھی کیا تھا، یوکا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس پودے کا نام ہے یوکا۔ میں نے اس کے کافی پلانٹس پودے تیار کر کے سیل بھی کیے اور اپنی نرسری میں بھی رکھے خوبصورتی کے لیے بھی، اور جو کسٹمر خریدتا ہے تو پھر اس کو دے بھی دیتا ہوں۔ تو آپ کو بتاؤں جی، یہ دونوں پودے میرے مدر ہیں۔ اب میں ان کی کٹنگ کروں گا۔ اب کٹنگ کرنے کے بعد اس کا دیکھیں گے کہ دونوں پودوں کے کتنے پودے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ ان کے پودے بھی آپ کو گنواؤں گا کہ اس کے پودے کتنے بنے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جس مٹیریل کے اندر میں ڈال کے ان کو لگاؤں گا، آج صرف میں ان کی کٹنگ کر کے آپ کو چیک کرواؤں گا، ٹھیک ہے، آج کے پروگرام میں۔ اگلے پروگرام کے اندر کون سے مٹیریل کے اندر میں نے اس کو ریڈی کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو یوکا پودا اگر آپ کے گھر میں بھی اگر عجیب سا لگ رہا ہے، کوئی خاص خوبصورتی نہیں دے رہا، جس کا ویو وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھی چاہیں تو اس کی کٹنگ کر کے آپ اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ یوکا پودے کے اندر خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ یہ سیدھا سٹریٹ جائے، ٹھیک ہے۔ جتنا سٹریٹ پودا یہ خوبصورت زیادہ لگتا ہے، اتنا وہ جو نیچے جھکا ہوا یا گرا ہوا نہیں لگتا۔ اگر یوکے پودا آپ کا خراب ہے، نیچے جھکا ہوا ہے یا عجیب سا لگ رہا ہے، تو آپ اس کی کٹنگ کر کے سیم اسی طریقے سے تو آپ بھی اس کی کٹنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ جتنی میں اس کی لینتھ کی پیمائش رکھوں گا وہ میں ضرور چیک کرواؤں گا کہ میں نے اس کی پیمائش اتنی رکھی ہے تو آپ نے بھی پیمائش اتنی رکھنی ہے۔ یہ ریڈی کر کے اس کو کٹنگ کر کے اس کے کلمے وغیرہ جو بھی ہیں وہ میں آج آپ کو چیک کرواؤں گا۔ تو جی یہ دیکھیں جی، میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو مدر پودے تھے، ٹھیک ہے، ان کی میں نے اچھی طرح سے کٹنگ کی ہے، کٹنگ اس کی بھی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جو ویسٹ بچا ہے یہ سارا ویسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے سارا ویسٹ کر دی ہے۔ اب اس میں ہوگا یہ والا جو ایریا آپ نے جس ایریے کی آپ نے یہاں سے کٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے، کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر ہلکی ہلکی سی مٹی ضرور لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، مٹی لگا کے آہستہ آہستہ آپ نے ایسے کر دینا ہے، اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ہاتھ لگانا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا تازہ ہے تو یہ پرانے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اب ماشاءاللہ پپس جو بھی نکلیں گے فریش نکلیں گے، خوبصورت نکلیں گے۔ اگر اس دفعہ اس میں سے اگر 5-6 بنے ہیں تو اگلی دفعہ جو ہے وہ 11 سے 12، 10-12 یعنی کہ اس سے پودے جو ہیں وہ آپ تیار کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پڑا رہے گا، اسی طریقے سے اس کی یہ گروتھ کرے گا، اس کے ساتھ پودے اور بھی تیار خوبصورت ہو جائیں گے، تو پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ پھر اس کی اسی طریقے سے میں کٹنگ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی مٹی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی پودوں کی طرف۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو آپ نے یہ والے جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں جی 12 پودے، ٹھیک ہے۔ اب 12 پودے یوکے کے یہ تیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کم سے کم بھی جو آپ کا یہ یوکے کا پودا جو خاص طور پہ مٹی کے اندر گملے کے اندر جو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے کم سے کم بھی 5 یا 6 انچ زمین میں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پھر اس کی جڑ وغیرہ جو ہے نا وہ اسی ایریے سے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طریقے سے آپ یہ 12 پودے جو ہیں جس طریقے سے لگائیں گے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں پروگرام کروں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے اس کو پروگرام نہ بھی کیا تو اس کو میں نے 12 انچ گملے کے اندر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو میں آپ کو چیک کروا دوں گا، یا میں جب لگا لوں گا تو پھر بھی میں آپ کو اس کو کسی بھی اپ ڈیٹ کے اندر میں آپ کو یہ چیک کروا سکتا ہوں کہ یہ جو میں نے
یو کے کی جو میں نے کٹنگ لگائی تھی، اس کا رزلٹ کیسا ہے، کتنے دنوں کے اندر یہ پلانٹس پودے تیار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی سیم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ جو پروگرام کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو جو مٹیریل یہ تو لوگ آزماتے ہیں نا، جو میرے پاس کھاد ہوتی ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے. یہ فضول آپ لوگ کتنے نرسریوں پر پیسے لگاتے ہیں، وہ ایک اپنے پوائنٹ اور نرسری کے اڈے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. میرے پاس پلانٹس پودے جتنے بھی ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، ہلدی ہوتے ہیں. جو میں نے اس کے اندر مٹیریل ڈالا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے. جس جگہ پہ مرضی جا کے آپ لگائیں تو بہترین وہ گروتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے پچھلے دنوں کے اندر جو میں نے پروگرام کیا تھا شتوت کے اوپر، دیکھیں آپ کتنا بڑا وہ پودا تھا. میں نے اس کی کٹنگ کر کے جو میں نے لگا کے اس کی اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کاریگری کا طریقہ، یہ ہوتا ہے سنی سنائی باتیں یا اپنے ہاتھ کو صاف ستھرے رکھ کے بات بتانا، اور ہے پریکٹیکل کام خود کرنا بہتر سے بہتر. سیڈ وغیرہ جو لوگ لگاتے ہیں یہ تو عام بچہ بھی لگا دے تو گرو کر جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کاریگری جب شامل ہو جاتی ہے تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. ناڑی آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو میں نے اس کے اندر مٹیریل ڈالا تھا، آپ وہ مٹیریل کی پاور آپ نے شتوت کے اندر دیکھ لی ہے. ایک دفعہ میں تھوڑی سی پھر بھی اس کی جو ویو ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس مٹیریل کی پاور کا اندازہ آپ کریں کہ جو مٹیریل میں اس طریقے کے مٹیریل بنا کر جس چیز کو بھی ڈالتا ہوں اس کے اندر جان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جاتے جاتے میں تھوڑا سا آپ کو اس شتوت کا بھی ویو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کی گروتھ کیسے چل رہی ہے. یہ لیں جی، یہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی شاخیں تھیں. یہ میرون کلر کا شتوت ہے، بڑا زبردست چیز ہے. اور جو میں نے مٹیریل تسلی سے اس کے اندر ڈال کے میں نے لگایا تھا، آپ نے وہ میرا پروگرام دیکھا ہوا ہے. اگر نہیں دیکھا ہوا تو آپ میرا چینل وزٹ کریں گے تو شتوت کا جتنا بڑا یہ درخت تھا، جس طریقے سے میں نے اس کو کاٹ کے لگایا تھا، آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں. جو مٹیریل میں نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ مٹیریل بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو موڈ بھی چیک کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی آپ شاخیں اس کی چیک کریں گے اتنی فریش ہے. اور نیچے دیکھیں، کوئی اس طریقے کی جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ سے یہ شتوت کا پودا گروتھ نہ کیا ہو. یہ آپ چیک کر لیں کتنی زبردست گروتھ میں ہے. تو اب جب اس کے اندر اس کو پھل خوب اٹھائے گا تو کتنا مزہ آئے گا. جو بھی بندہ اس کو خریدے گا اس کو مزہ آئے گا. ہم نے تو اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور اپنے گارڈن میں رکھیں گے تاکہ اگر کوئی خریدار ہوا تو اس کو دے بھی دیں گے. تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی. ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان.